السلام علیکم. ہائی گائز. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ مالکین اس سے کہتی ہے کہ اگر تم مجھے ہمزاد کی کتاب لا کر دو گے جو کہ تمہارے والد صاحب نے حاصل کیا تھا ہمزاد، اگر وہ کتاب میرے کو دے دو گے تو میں تمہیں اس جیل سے آزاد کر دوں گی. وہ شخص گھر آتا ہے جیل سے واپس اور آ کے ماں سے کہتا ہے کہ ماں، اگر والد صاحب کی ہمزاد کی کتاب ہے تو مجھے دے دیجیے، کیونکہ میں جا کر مالکین کو دے دوں گا اور مالکین میرے اوپر سے تمام الزام ہٹا لے گی. یہ کہہ کر جب وہ اپنی ماں سے کہتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا، یہ ہمزاد کیا ہے؟ تیرے والد نے جو بھی کمائی کی تھی، جو بھی پیسہ کمایا تھا، وہ صرف اور صرف محنت سے کمایا تھا. ہمزاد ہمارے پاس نہیں ہے. یہ سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے اور باہر بیٹھتا ہے تو ان کے والد صاحب کے ایک دوست وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میرے والد کے پاس ہمزاد تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے والد کے پاس تو ہمزاد نہیں تھا، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کے پاس ہمزاد تھا اور اس کی شکتی سے وہ بہت سی دولت کمائے اور بہت سے نیک کام کیے، اور جو تمہارے پاس حویلی تھی وہ بھی تمہارے ہمزاد کی طرف سے آئی. لیکن میرے خیال سے آپ کے والد صاحب کی جو ہمزاد کی کتاب ہے وہ آپ ہی کے خاندان میں کسی نہ کسی کے پاس ہوگی. یہ سوچ کر وہ آدمی کہتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ، جا کے ان سے معلوم کرو، اگر وہ تمہیں ہمزاد کی کتاب دے دیں گے تو وہ مالکین تمہیں آزاد کر دے گی. یہ سوچ کر وہ اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں تو سب بھائی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد وہ پریشان ہو کر بیٹھتا ہے تو اسے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت اس کے والد نے اسے اس کے ایک دوست کے پاس لے گئے تھے، یعنی ان کے والد صاحب نے اسے ایک دوست کے پاس لے گئے تھے والد صاحب کے، جو کہ بہت سے علم کو جاننے والے تھے. جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ہمزاد کی کتاب چاہیے. تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں، وہ ان کے والد صاحب کے دوست کہتے ہیں کہ ہمزاد کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جن کے پاس ایسی ہی ہو بہو ایک کتاب موجود ہے. جب تو ان کا وہ پتہ معلوم کرتے ہیں اور رات کے اندھیروں میں جنگلوں کے ویرانوں میں سے گزرتے ہوئے وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ شخص موجود تھا جس کے پاس ہمزاد کی کتاب تھی. وہ رات کے اندھیرے میں اس کے گھر کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر جب کھٹاتے ہیں، دروازے پر جب دستک دیتے ہیں، جب دروازے پر کھٹکا مارتے ہیں تو اندر سے ایک نورانی شکل کے بزرگ باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا بیٹا، کس وجہ سے تم یہاں پر آئے ہو؟ تو وہ شخص وہ شیخ زاہد کہتے ہیں کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور میں شیخ کرامت کا بیٹا ہوں. جب وہ شخص سنتا ہے کہ شیخ کرامت کا بیٹا ہے، اسی وقت ان کا ادب کر کر استقبال کر کر انہیں گھر کے اندر بلاتے ہیں اور بلا کر بٹھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا کس وجہ سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں
کہ مجھ پر بہت سے ظلم ہوئے اور مجھ پر بہت سے الزام لگا کر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور مجھے اس وقت ہی رہا کیا جائے گا جب میں اپنی مالکین کو ہمزات کی کتاب دوں گا۔ تو اسی وقت ان کے شیخ کرامت کے دوست کہتے ہیں کہ بیٹا ہمزات تو میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کیا لیکن حاصل نہیں کر سکا، صرف لاکھوں میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہمزات حاصل کی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے والد صاحب شیخ کرامت تھے۔ جب وہ سنتا ہے تو کہتا ہے کہ اسی وجہ سے تو مجھے اس مالکین نے پکڑ لیا ہے کہ جب تک میں شیخ کرامت کی ہمزات کی کتاب نہیں دوں گا اس وقت تک وہ مجھے رہا نہیں کرے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس ہمزات کی کتاب ہے لیکن تمہارے والد صاحب سے تھوڑی ملتی جلتی ہے۔ اس سے پہلے کئی لوگ نے میرے پاس سے وہ کتاب لے کر گئے، جو بھی لوگ میرے پاس سے وہ کتاب لے کے جاتے ہیں کچھ ہی دن میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں وہ کتاب دوں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا بھی انتقال نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں دینے کے لیے ڈر رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے ایک شخص کو وہ کتاب دیا تھا لیکن کچھ ہی دن کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے ان کے رشتہ داروں سے پوچھ کر وہ کتاب پھر سے کسی طریقے سے وہ کتاب کو حاصل کر پھر سے لے کر آیا ہوں، اور میں ڈر رہا ہوں کہ اب کسی کو دوں گا تو وہ بھی اس کتاب کی طرف سے موت کا شکار ہو جائے گا۔ بیٹا لیکن میں تمہیں یہ کتاب دوں گا کہ ہمزات حاصل کرنے کے لیے اگر تم کوشش کرو گے تو تمہارا بھی انتقال ہو سکتا ہے، یعنی تم بھی موت کے شکار بن سکتے ہو۔ تو وہ شیخ زاہد کہتے ہیں کہ ہمزات میں اپنے لیے نہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور نہ مجھے ہمزات کا کوئی شوق ہے اور نہ مجھے کتاب چاہیے۔ مجھے کتاب چاہیے تو صرف اور صرف مالکین کے لیے جو مجھ پر بے تحاشا ظلم کر رہی ہے اور مجھے جیل میں ڈال دے رہی ہے تاکہ میں اپنے والد کی ہمزات کی کتاب انہیں دے دوں، جبکہ میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی اور رشتہ دار اور دوستوں سے بھی پوچھ چکا ہوں، لیکن سب نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہمزات کی کسی کے پاس کتاب نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ کتاب دو گے تو بہت مہربانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ شخص انہیں کتاب دینے کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور وہ کتاب وہ شیخ زاہد لینے والے ہوتے ہیں۔ اسی وقت وہ کہتے ہیں کہ ابھی رات بہت ہو چکی ہے، تم کھانا کھا لو اور صبح ہوتے ہی تم وہ کتاب لے کر اپنے مالکین کے پاس چلے جانا۔ وہ بیٹھ کر تیزی سے کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹا خوشی سے ہلو وہ کھائیے، اور اس کے بعد وہ کتاب صبح ہوتے ہی لے کر جائیے۔ جب صبح ہوتی ہے تو وہ شخص وہ کتاب لیتا ہے اور لے کر خوشی سے اس مالکین کے پاس جاتا ہے۔ آگے کیا ہوگا دیکھنا نہ بھولیے ندیم USQ کا اگلا ایپیسوڈ۔